صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں، صبح نور کے موقع پہ اور صبح نور کے پروگرام میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعریف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا النجم الثاقب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار روشن ستارے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. ناظرین کرام، آج ظاہر ہے جمعہ کا دن ہے، سید الایام، اور سید الایام کے ان لمحات میں سید الانبیاء کے غلام کا تذکرہ پاک انشاءاللہ کریں گے اور ان کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت پیش کریں گے. بات یہ ہے کہ یوں تو فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جذبہ لیے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت کرتے تھے، اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر اپنے دامن کو عقیدت و محبت کے سچے موتیوں سے مالا مال کیا کرتے تھے. ہر صحابی کا، ہر غلام کا بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض یاب ہونے کا ناظرین کرام اپنا ایک انداز تھا، اپنا ایک طریق تھا. مگر کچھ عشاقان کا انداز عشق و محبت بالکل منفرد، بالکل نرالا اور انتہائی انوکھا تھا. انہی مقدس نفوس قدسیہ میں سے ناظرین ایک مقدس ذات رازدار اسرار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خادم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، جو اسلام قبول کرنے والے چوہتے خوش نصیب ترین صحابی ہیں. یہ تاریخ کے سنہری حروف میں لکھی جانے والی باتیں ہیں ناظرین، کہ ذرا سوچئے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے شرف عطا کیا کہ اسلام قبول کرنے والے چوہتے صحابی آپ ہیں. السابقون الاولون کی دستار فضیلت آپ باندھے ہوئے ہیں، اصحاب صفہ کے آپ انتہائی چمکتے ہوئے ستارے ہیں، سکہ راویان حدیث کے بزم نشین اور مسیح الاسلام ہیں. جذب و مستی، دنیا سے دوری، فقر و قناعت، ایثار و بہادری کے پانی سے جن کے وجود کی آبیاری ہوئی، جو عشق الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے، جو اسلام کا اعلان کفار کے سامنے ببانگ دہل کرنے والے اور اس کی پاداش میں بے حد تشدد کیے جانے والے ہیں. دنیا جنہیں انتہائی ادب کے ساتھ سر جھکا کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے، جن کے مقام کا اعلان، دیکھیے صاحب میں بلا تمثیل عرض کروں، کسی کے مقام کا اعلان اگر کوئی انسان کرے، انسان نے انسان کے مقام کا اعلان کیا، لیکن جن کے مقام کا اعلان خود دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو ناظرین، کہ جس شخصیت کو یہ بات پسند ہو کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی عاجزی کی طرف دیکھے تو وہ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھ لے. یہ کوئی انسان نہیں کہہ رہا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ فطرتاً فقیر، زہد پیشہ، تارک الدنیا، بلکہ آپ زہد و صدق کے سردار
گزار تھے، مسلمان ہونے سے قبل ہی توحید پرست اور عبادت گزار تھے۔ آپ نے اپنی کوشش سے اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کو مسلمان کیا۔ آپ عملی طبیعت کے مالک تھے، یعنی پریکٹیکلزم پہ آپ بلیو کیا کرتے تھے، مگر جب نئے مسلمان ہوتے تھے جب نئے مسلمان ہوئے تو زیارت محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بے قرار رہتے تھے، ہر وقت رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی لذتوں سے ہر وقت فیضیاب ہونا چاہتے تھے۔ لیکن جب دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ملی تو اسے بسر و چشم قبول کیا اور اسی کام میں دل و جان سے لگ گئے، یعنی اہل صفہ کے سپاہی اور باطن کے رئیسوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اصحاب صفہ وہ ہیں ناظرین جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرات جنت میں میرے قریب ترین ہوں گے۔ آپ فطرتاً ایسی خوبیوں کے مالک تھے جو اسلام کا حسن ہے، یعنی آپ کی نیچر، آپ کی انسٹنکٹ اسلام ہی کی تھی، بلکہ یوں کہیں بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا اور اسلام کا جو انسٹنکٹ کوڈ تھا وہ ایک ہی تھا، ہر وہ کام کرتے تھے جسے عقل سلیم تسلیم کرتی تھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ آغاز آپ سے کرتے ہیں پروفیسر صاحب، میں تو اس کیف اور سرور میں کھویا ہوا ہوں کہ تاریخ اسلام کی چوتھی شخصیت جو سرکار علیہ السلام پہ ایمان لائیں، آپ کا تعارف، آپ کا قبول اسلام اور قبول اسلام سے جو آپ کا ببانگ دہل قبول اسلام کا اعلان فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدم و مسلیم و مسلمہ۔ جنید اقبال صاحب، آج جو آپ نے بزم سجائی ہے اس میں جو بھی ہمارا بھائی بہن شریک ہوگا وہ اپنے نصیب پر فخر کرے گا، اللہ، کیونکہ آج ہم ایک ایسے شخص کا ذکر کر رہے ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں السابقون الاولون کہہ کر ایمان میں سبقت کرنے والوں کو اپنی رضا کا تمغہ دیا، مگر میں جب قرآن پاک کی یہ آیہ کریمہ پڑھتا ہوں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جن لوگوں نے اللہ کو رب مانا اور پھر اس پر ثابت قدم ہو گئے ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ، لیکن سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کو جان کر ایک دینیات کے طالب علم سے میں یہ کہتا ہوں کہ جب کسی کی زبان پر، کسی اہل ایمان کی زبان پر یہ پیارا پیارا، میٹھا میٹھا، عمدہ عمدہ نام آتا ہے تو فرشتے آ کر اس کے لبوں کو چومتے ہیں۔ سبحان اللہ، معمولی شخصیت نہیں ہے۔ اللہ، آپ مدینہ منورہ سے 80 میل دور ایک ایسے مقام پر قیام فرماتے، آپ کی بستی تھی جہاں سے شام کے لیے راستہ تھا، مکے کے قافلے جاتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں جب یہ بات ڈالی اور اس طرف توجہ ہوئی تو آپ نے اپنے قبیلے کے دیوتاؤں کو، دیویوں کو، بتوں کو خیر باد کہا اور آپ کی زبان پر لا الہ الا اللہ آ گیا، اور اللہ تعالیٰ سے ایسا آپ کا تعلق قائم ہونے لگا کہ رات کھڑے ہیں،
صبح کاذب ہوتی تو گر جاتے اور پھر سورج کی کرنوں کے آنے تک ایک ایسے انداز میں پڑے رہتے جیسے کوئی کپڑا پڑا ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ان کے قبیلے کا آدمی، یہ قبیلہ بنو غفار سے ہیں، ان کا نام جندب بن جنادہ بن قیس بن عمر بن ملیل بن سعیر بن حزام بن غفار، ماں کا نام آپ کا رملہ بنت ربیہ، وہ بھی قبیلہ بنو غفار سے۔ ٹھیک۔ ان کے قبیلے کا ایک آدمی مکہ مکرمہ آتا ہے اور ان دنوں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی دعوت کا آغاز فرما چکے ہیں، اور وہ یہ سن کر جاتا ہے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ وہ جا کر ابو ذر سے کہتا ہے کہ ابو ذر، جو کلمہ تم کہتے ہو نا، وہ کلمہ میں مکہ مکرمہ میں ایک شخص سے سن کر آیا ہوں، ہائے ہائے ہائے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ نے اس بات کو جاننے کے لیے اپنے بھائی انیس سے کہا کہ جاؤ یار، یہ تو کیا خبر آئی ہے، تم جا کر مجھے حالات معلوم کرو اور آ کر خبر دو۔ اللہ۔ وہ جب گئے اور آ کر کہا اور بتایا کہ ابو ذر، ان کو تو دیکھنا ہی قسمت والا۔ اللہ اکبر۔ ان کے باتیں اتنی عمدہ اور اعلیٰ، اور وہ لا الہ الا اللہ فرما رہے ہیں، لیکن ابو ذر کی تسلی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ سوال جب آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تو اس سے پہلے ایک تمہیدی گفتگو ہے، وہ یہ کہ آپ اصحاب صفہ میں نمایاں مقام رکھتے تھے، ظاہر آپ کا فقر و فاقہ، آپ کا زہد و تقوی، دنیا سے بے رغبت، دنیا کو تو آپ نے ہیچ سمجھا نا، بالکل فقر و فاقہ بے انتہا اختیار کیا، لیکن شجاعت، بہادری ایسی کہ یہی اسی ربط میں جب قبول اسلام ہوا اور آپ نے اعلان کرنے کی اجازت چاہی تو سرکار علیہ السلام نے منع فرمایا، آپ فرمایا میں تو اعلان کروں گا، اور آپ ببانگ کے دوحل جو ہے وہ گئے، ظاہر اس پہ تشدد بھی ہوا، آپ نے اعلان بھی کیا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ کو جو محفوظ کیا۔ تو ایک طرف یہ شجاعت و بہادری، اور ایک طرف یہ کہ فقر و فاقہ، ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صحیح ابن حبان کی روایت سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ قول النبی علیہ السلام ما تقل الغبراء ولا تذل الخضراء، زمین نے اس سے بہتر کسی شخص کا بوجھ نہیں اٹھایا اور آسمان نے اس سے بہتر شخص پر سایہ نہیں کیا۔ اللہ فرماتے الاذی لہجۃ اصدق و اوفی من ابی ذر، جو ابی ذر سے زیادہ سچا اور ایفائے عہد کرنے والا۔ اللہ۔ اگلی بات آپ نے فرمائی کہ شبیہ عیسیٰ ابن مریم، اور یہ میرے صحابی ابو ذر جو ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ہیں۔ اللہ۔ یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا زہد ان کے اندر ہے، شوق موسیٰ علیہ السلام، دونوں باتیں ان کے اندر موجود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا شوق ان کے اندر اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد ان کے اندر موجود ہے، اس لیے انہیں مسیح الاسلام بھی کہا جاتا ہے، اسی نسبت سے انہیں مسیح الاسلام کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے سیدنا عثمان غنی کے دور میں دو طرح کے نظریات جو تھے وہ ڈیولپ ہو رہے تھے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ مال و دولت دے تو اس میں سے زکوٰۃ کی ادائیگی کر دی جائے اور صدقات دے دیے جائیں، باقی مال کو جمع کر لیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اور جو دوسری پرسیپشن تھی، یہ دوسرا نظریہ آئیڈیالوجی تھی، وہ یہ تھی کہ مال کو قطعاً جمع نہیں کرنا چاہیے، اور آپ اس دوسری آئیڈیالوجی کے حامل تھے، فالوور تھے، فرماتے تھے کہ مال کو بالکل جمع نہیں کرنا چاہیے، اور آپ خود بھی اس پر سختی سے کاربند تھے اور دوسروں کو بھی سختی سے کاربند فرماتے تھے۔ حتیٰ کہ حضرت کعب نے ایک دفعہ آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ نے پوچھا، ابو ذر نے پوچھا کعب سے، آپ فرمائیے آپ کا اس آیت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ فرمائے مال اللہ دے، اللہ کی راہ میں دینا چاہیے، صدقہ بھی، خیرات بھی، زکوٰۃ بھی، باقی جمع کر لیں۔ تو آپ اس سے اٹھ کھڑے، فرمایا کہ آئندہ ایسی بات نہ میرے سامنے کرنا، سارا مال اللہ کی راہ میں دے دینا چاہیے۔ زہد و تقویٰ تو کمال تھا، یعنی انہوں نے اس زہد و تقویٰ کو اپنی ذات اس طرح امپلیمنٹ کیا کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ابو موسیٰ اشعری کے بہت اچھے دوست تھے، صحابی، بہت اچھے دوست اور صحابی رسول تھے۔ جب آپ کو گورنرشپ ملی عراق کی، آپ واپس آئے تو دیکھا سامنے آپ سے ملاقات ہوئی، تو آپ فرط جذبات سے آگے بڑھے کہ میرے بھائی ابی ذر ہیں، فرمایا یا اخی یا اخی، آگے بڑھے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، مجھ سے دور ہو۔ کبھی حیرت کی بات ہے، آپ مجھے دور کر رہے ہیں، فرمایا پھر میرے قریب مت آنا۔ اور آپ مایوس ہوئے اور ظاہر ہے دل پر بوجھ بھی آیا، سکل بھی آیا۔ اگلے دن پھر ملاقات، پھر کہا یا اخی، لپٹنا چاہا، کہا پیچھے ہٹ جائیے۔ پھر دل نہ جانے کیا خیال آیا تو فرماتے ہیں صرف مجھے 3 سوالات کا جواب دے دو، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آپ سے معانقہ کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا۔ فرمایا پہلی بات تو یہ بتاؤ کہ آپ نے کوئی بڑی عمارت بنائی ہے گورنرشپ ملنے کے بعد؟ تو ابو موسیٰ اشعری فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میرا جو پہلے گھر تھا اب بھی میرا وہی گھر ہے، اللہ، اس میں کوئی اچھا اب یہ دوست کی دوست سے ناز والی بات ہے، ناز والی بات ہے، کوئی تغیر تبدل نہیں ہوا۔ اچھا دوسرے سوال کا یہ جواب دو کہ کیا آپ نے کوئی کھیتی باڑی زراعت کا کام تو شروع
شروع نہیں کیا. آپ فرمایا نہیں, میرے پاس تو ایک بالش بھی زمین نہیں ہے کہ میں نے زراعت شروع کر دی, جیسی میری کیفیت پہلے تھی گورنرشپ سے پہلے, ابھی میری کیفیت ویسے ہے. تیسری بات پوچھی, آپ نے فرمایا کہ بکریوں کے ریوڑ تو نہیں تمہارے پاس, تم نے گلا تو نہیں بنا لیا؟ کہا میرے پاس کوئی بکریوں کے ریوڑ نہیں. فرمایا اب تو میرے بھائی ہو. اٹھ کے آگے جا کے بڑھ کے گلے لگا لیا. آپ دیکھیے کہ نہ صرف اپنی ذات پہ امپلیمنٹ کرتے تھے ان چیزوں کو, بلکہ دوسروں سے بھی تصدیق کرواتے تھے, اور جس اس معیار پہ پورا اترتا. اور میں یہاں ایک اور چیز ایکسٹریکٹ کرنا چاہتا ہوں. بتائیے. بات بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ اصل میں وہ کنسیپٹ دے رہے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ منصب اور عہدہ دے تو اپنے مناصب اور عہدے دینے والوں سے پہلے ان کو جانچ لو, پرکھ لو, چھان پھٹک کر لو کہ آیا عہدہ دینے کے بعد ان کے ایسٹس میں کہ اضافہ تو نہیں ہوتا. اگر اضافہ ہوتا ہے تو یہ لمحہ فکریہ ہے اور ایک سوالیہ نشان ہے جس پر نظر ثانی کی جانی چاہیے. سبحان اللہ. تو یہ بنیادی نقطہ جو ہے وہیں سے ہم اس کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. ابو درداء گھر بنا رہے تھے تو پاس سے گزرے, فرمایا ابو درداء یہ کیا بنا رہے ہو؟ کہا گھر. اچھا تو آپ لوگوں کی گردنوں پر پتھر اٹھوا رہے ہیں؟ اچھا ہاں. آپ خاموش ہو گئے, یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ پھر فرماتے ہیں کہ اچھا تو لوگوں یہ گھر بنا رہے ہو, لوگوں کی گردنوں پر پتھر اٹھوا رہے ہو. آپ کو بات گراں گزری, خاموش ہو گیا. فرمایا کہ سمعت خلیل رسول اللہ علیہ السلام, میں نے اپنے دوست امام الانبیاء علیہ السلام سے سنا کہ لوگ موت کے لیے پیدا ہوتے ہیں اور ویران ہونے کے لیے بستیاں آباد کرتے ہیں. یہ کیا کہ آپ آگے چل دیے, یعنی اتنی بے رغبتی دنیا سے کہ کوئی تصور نہیں کر سکتے. ہر بات پہ جو ہے آپ, اور دیکھیے آپ اس نظریے کے حامل تھے کہ مال و دولت کو جمع نہ کیا جائے, اور اس کی آپ تبلیغ بھی فرماتے تھے. جو آپ کے سامنے آ جاتا اسے فرماتے, اور لوگ پوچھتے آپ کیوں روکتے ہیں؟ فرماتے انی انہاہم عن القنوز, میں لوگوں کو خزانے جمع کرنے سے منع کرتا ہوں. بالذی کان ینہاہم عنہ رسول اللہ, جیسے نبی کریم علیہ السلام منع فرماتے تھے کہ مال و دولت جمع نہ کرو, میں اسی راستے پر چلتے ہوئے مال و دولت کو جمع کرنے سے منع کرتا ہوں. یعنی دوسرے لفظ میں اب اس کو اس بات سے میں یہاں سے جوڑ رہا ہوں کہ وہ جو دیکھیں کیسی بات ذہن میں آئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سرکار علیہ السلام کی غلامی کا توق جن کے توسط سے آپ کے گلے میں ڈلا, وہ مولائے کائنات تھے جنہوں نے دنیا کو 3 طلاقیں دی تھی. وہ مولائے کائنات کا رنگ جو ہے وہ بنیادی طور پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہو گیا. ایسا ہی. اچھا جی پروفیسر صاحب بات آگے بڑھاتے ہیں. اب دیکھیں یہ جو رنگ ہے ظاہر ہے اس کا اپنا ایک مزہ ہے, لیکن اس رنگ کے اندر بھی ایک خاص بات یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام کے رخ انور کی دید کے لیے ہر وقت جو ہے بے چین رہا کرتے تھے. سرکار علیہ السلام سے آپ کا پیار, آپ کا عشق, اور سرکار علیہ السلام نے جس طرح آپ کو رازدار بھی بنایا اور آپ کو اتنا مان اور تکریم دیتے تھے, ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جنید بھائی فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ ہر گلے را رنگ و بوئے دیگر است, ہر پھول کی اپنی خوشبو اور اپنا رنگ ہوتا ہے. نگاہ نبوت کا کمال ہے کہ وہ نفوس قدسیہ جو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ایمان کی حالت میں چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر کے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مصداق بنے. نبی علیہ السلام نے جس کی ذات میں جس چیز کی مناسبت دیکھی اسی انداز سے اس کی تربیت فرمائی. اللہ, کوئی صدیقیت کا امام بنا, کوئی فاروق بنا, کوئی کامل الحیاء والایمان بنا, کوئی حیدر کرار بنا, شیر خدا بنا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ذات کے اندر بہت سے خصائص اور کمالات ہم دیکھتے ہیں. یعنی یوں کہیے کہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا جیسا ایپٹیٹیوڈ دیکھا اس کو اسی راہ پہ گامزن کر دیا. بالکل ایسے. سبحان اللہ. ابھی ہم نے آپ کے قبول اسلام کا واقعہ سنا. اب بات چونکہ عشق کی ہے اور عشق کی ایک کیفیت ہوتی ہے بن دیکھے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ کے بھائی انیس مکہ مکرمہ گئے اور آپ نے ان سے کہا کہ آپ نبی علیہ السلام کی خبر لے کر آئیں, وہاں آپ نے ایک جملہ بولا جب تاخیر ہو گئی. فرمایا انیس نے آنے میں بڑی دیر لگا دی. اور اس کے بعد اکثر جب آپ اپنے قبول اسلام کا بیان کرتے نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنی وارفتگی کو, تو یہ بات اکثر آپ فرماتے تھے کہ انیس نے اس وقت بڑی دیر لگا دی. یعنی میں انتظار میں تھا کہ وہ واپس آئیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کے اس جمال کو بیان کریں, ان کیفیات کو بیان کریں. میں سننے کے لیے بےتاب تھا. جب آپ نے اسلام قبول کر لیا, نبی علیہ السلام کا وہ قرب آپ کو مل گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور معیت نصیب ہوئی, تو پھر حال یہ تھا. فرماتے ہیں کہ میری نبی علیہ السلام سے کوئی ملاقات ایسی نہیں ہوئی جس میں سرکار نے میرا ہاتھ نہ پکڑا ہو, مجھ سے مصافحہ نہ کیا ہو. پھر نبی علیہ السلام اپنے راز ان کو بتاتے ہیں, اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. جب ہم اس کے پس منظر میں جاتے ہیں کہ رازدار کس کو بنایا جاتا ہے, اسرار کس کو بتائے جاتے ہیں, تو فرمایا کہ راز مجھے بتایا کرتے تھے. اور جب کوئی آپ سے کہتا کہ نبی علیہ السلام کی کوئی حدیث بیان کریں تو آپ وضاحت فرماتے ہیں اگر سرکار کا کوئی راز پوچھ رہے وہ نہیں بتاؤں گا, حدیث پوچھنی ہے وہ بتا دوں گا. پھر
عربوں کے اندر ایک دستور تھا کہ جب وہ اونٹ پر بیٹھتے تھے یا سواری پر تو اپنا کوئی خاص اور مقرب آدمی سواری پر پیچھے بٹھاتے تھے جو اس کی کمر سے پکڑ کر ساتھ بیٹھتا تھا. اچھا. اب نبی علیہ السلام کے ساتھ جو سواری پر بیٹھے ہیں وہ خوش نصیب جن کے بارے میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یہ بھی بہت بڑا عہدہ تھا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ سواری پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف بن کر سرکار کے ساتھ بیٹھنا. جس طرح حضرت فضل بن عباس جو تھے وہ فتح مکہ کے موقع پر تو یہاں کس کو بٹھاتے؟ اکثر حضرت ابو ذر غفاری نبی علیہ السلام کے ساتھ سواری کے پیچھے ہیں. آگے محدثین لکھتے ہیں صرف سواری پر بیٹھتے نہیں تھے بلکہ نبی علیہ السلام کا وہ سفر حضرت ابو ذر غفاری کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے طے ہوتا تھا. کیا باتیں، کیا گفتگو، کیا راز و نیاز. محبت کی انتہا دیکھیے، عشق کی اس کیفیت کو دیکھیے. اور میں یہاں آ کر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور عجیب سی ایک وارفتگی کا ایک احساس ہوتا ہے. مرض وصال میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی، ظاہری زندگی کے آخری لمحات ہیں تو فرمایا ابو ذر کو بلاؤ. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لیے صحابہ کرام گئے تو آپ نہ ملے، کہیں باہر تشریف لے گئے. جب پتہ چلا تو دوڑتے ہوئے آئے کہ مجھے سرکار نے بلایا ہے. جب وہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، ظاہری زندگی کے آخری ایام تھے تو نبی علیہ السلام نے اپنی باہوں کو پھیلایا. جب ہم اس کا تصور کرتے ہیں تو ایک عجیب کیفیت اور احساس ہوتا ہے. باہوں کو پھیلایا تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام پر جھک گیا یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سینے سے لگایا. یہاں یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ مطلع سینہ نبوی سے وہ جو درد منتقل ہوا اس درد کا رنگ پھر ساری زندگی دیکھا گیا کہ بعدوں نے تو آپ کو مجذوب عشق کہا کہ عشق کی اس کیفیات میں آپ چلے گئے کہ دیوانگی کی حد تک نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت. اور وہ جو بات آپ نے فرمائی کہ میں نبی علیہ السلام سے اس حال میں ملوں گا جس حال میں مجھے سرکار نے چھوڑا تھا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. آپ کی مرویات پہ ذرا بات کرتے ہیں. کیا حسین مرویات ہیں، بتائیے. سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور تعلق ہے اس کی بنا پر لوگوں نے یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ شاید ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کوئی نئی چیز صحابہ میں لا رہے ہیں. قرآن نے کہا یسألونک ماذا ینفقون، لوگ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، فرمایا جو بچت ہے خرچ کر دو. علی مرتضیٰ کا اسوہ یہی ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہی ہے. تو آپ کا چونکہ ایک بڑا تعلق تھا تو اس کے باوجود آپ نے روایات زیادہ نہیں کی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یوم المومنین عائشہ آپ سے 182 کے قریب روایات کا ذکر آتا ہے اور اس میں ایک ایک بات میں ہمارے لیے اتنے بلائیاں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب یہ ارشاد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی چھوٹی بھی ہو تو اس کو معمولی نہ جاننا. سبحان اللہ. ولو انطلقا بوجہ طلق انطلقا اخاک بوجہ طلق، اگرچہ تو اپنے بھائی کے ساتھ کشادہ پیشانی سے ہی کیوں نہ ملے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہمیں دے کر نیکیوں کی ہمیں اہمیت بتا دی اور ساتھ ہی ایک نیکی کی طرف توجہ دلا دی کہ تم جب کسی سے مسکرا کر ملتے ہو تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائے. سبحان. آپ کی مرویات میں سے ہمیں ایک بات یہ خوبصورت ملتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا
کہ جب تم سالن تیار کرو تو اس میں کچھ پانی تھوڑا زیادہ ملا لو، ٹھیک ہے، تاکہ تم یہ دیکھو کہ تمہارے پڑوس میں کوئی ایسا مستحق ہے تو اس کو بھی ساتھ ملا لیا کیا کرو۔ خوبصورت بات، سبحان باہمی اللہ، ہمدردی کو کتنا آپ نے فروغ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اسی طرح سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کی بدولت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں یہ بھی ارشاد ملتا ہے کہ جو لوگ تمہاری خدمت پر مامور ہیں انہیں اپنے آپ سے کم نہ جانو، جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ، اور جو خود پہنو وہ ان کو بھی پہناؤ، اور ان سے ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لو۔ اگر کوئی کام ایسا تم انہیں دے رہے ہو جو ان کی بساط سے زیادہ ہے تو پھر تم بھی ان کے ساتھ مل کر ان کے معاون بن کر اس کو مکمل کرنے کی کوشش کرو۔ تو سیدنا حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس بات کو پلے باندھا وہ میں چاہوں گا کہ سننے والے اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال ہوتا ہے، دلنی علی خیر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی ایسی نیکی کی رہنمائی، دلنی علی عمل اذا عملتہ یحبنی اللہ و یحبنی الناس، کہ یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جب اس کو میں بجا لاؤں تو اللہ بھی مجھ سے پیار کرے اور لوگ بھی مجھ سے پیار کریں۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ وَازْہَدْ فِی الدُّنْیَا، دنیا سے اتنا ہی تعلق رکھ جیسا مجھے دیکھتا ہے، جیسا علی مرتضیٰ کو دیکھتا ہے۔ کیا اچھا، یہ بالکل وہی بات آ گئی، یحبنی اللہ، اللہ تم سے پیار کرے۔ یہ وہی بات آ گئی جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ لوگ مکان بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، آپ کیوں نہیں بناتے؟ فرمایا ہمیں دنیا میں رہنا کہاں ہے، ہمیں تو آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ تو وہ کنسیپٹ وہی ہے، اور عملاً آپ نے کر کے دکھا۔ باقاعدہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ جب تم مال جمع کرتے ہو تو تمہیں نہیں معلوم تمہارے وارث کی نظر ہوتی ہے کب یہ مرے گا۔ اسی لیے آپ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر گیا اس سے اس کا عمل منقطع ہو گیا، الا من ثلاث، مگر 3 سے منقطع نہیں ہوتا، الا من صدقۃ جاریہ، جس نے کوئی صدقہ جاریہ کیا ہے، علم ینتفع بہ، ایسا علم جس سے نفع حاصل کیا گیا ہو، اور والد صالح۔ تو کتنی خوبصورت تعلیم دے گئے کہ انسان صدقہ جاریہ کرے، انسان علم کو پھیلائے، سبحان اللہ، انسان اپنی اولاد کی تربیت کی طرف توجہ دے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا پرتو تھے، آپ کی ایک ایک بات میں ہمارے لیے صدہا حکمت، نصیحتیں بھی ہیں اور وصیتیں بھی ہیں۔ اچھا، کمال یہ ہے اس میں نصیحتیں کرنے والا اور وصیتیں کرنے والا وہ ہونا چاہیے جو خود امپلیمنٹ بھی کرے اپنی ذات کے اوپر۔ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا آپ کے غلام کا کہ آپ کے غلام نے آپ کی بکری کی ٹانگ توڑ دی، تو آپ نے وجہ پوچھی کہ وجہ کیا ہے، تو غلام نے ظاہر یہ مطلب کہا کہ میں آپ کو غصہ دلانا چاہتا تھا تاکہ آپ مجھے مار کر جو ہے وہ گناہ گار ہو جائیں معاذ اللہ۔ تو آپ نے کیا خوبصورت بات فرمائی، آپ نے فرمایا کہ جس نے تمہیں اس کام پر ابھارا یعنی شیطان نے، اب میں اس کو ناراض کروں گا۔ اچھا، کیسے ناراض کروں گا؟ ایسے ناراض کروں گا کہ تمہیں معاف بھی کر دوں گا اور تمہیں آزاد بھی کر دوں گا۔ یعنی دیکھیں آپ کیا کمال بات ہے کہ نصیحت اور وصیتیں وہ کرے جو اپنی ذات کے اندر اس کو امپلیمنٹ کرتا ہو۔ بتائیے آپ کی۔ جی، میں آپ کی بات کی طرف آنے سے پہلے پروفیسر بشار رشید غزاوی فرما رہے تھے کہ محبت، شیفتگی اور وارفتگی جو ہمیں صحابی رسول میں نظر آتی ہے، محبت ایک ایسا جذبہ ہے جسے لفظوں کا پیراہن نہیں پہنایا جا سکتا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اسے لفظوں کا جامہ پہنایا جا سکتا ہے، یہ تو اس کی انٹینسٹی کو فیل کیا جا سکتا ہے، وہ تو عیاں ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے رسالت امام علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری کے گھر تشریف لاتے ہیں، غفاری کے گھر، فرماتے ہیں کہ بزرگ میں جانتے میں آپ کے گھر کیوں آیا ہوں؟ میں آپ کو یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ آپ کو جس سے محبت ہو اس کے گھر جاؤ، اور جانے کے بعد وہاں جا کے اظہار محبت کرو اور اسے بتاؤ کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں اے بزرگ قد احببتک، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، فجئتک فی منزلک، اسی لیے میں آج آپ کے گھر آیا ہوں آپ کو بتانے کے لیے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کیا بات، اور یہ وہی وارفتگی اور شیفتگی تھی۔ اب میں آپ کی وصیتوں کی طرف آتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں عاہد الیہ خلیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرے دوست، میرے خلیل نبی کریم علیہ السلام نے یہ وصیتیں فرمائیں۔ آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کے اخلاقی اصول کیا ہیں؟ فرماتے ہیں میرے یہ اخلاقی اصول ہیں جن پر میں نے زندگی بھر عمل کیا۔ فرماتے ہیں میں نے ہمیشہ مسکین سے محبت کی ہے، جتنے معیشت لوگوں سے میں محبت کرتا ہوں، میں نے ہمیشہ کمتر کو دیکھا ہے، برتر کو نہیں دیکھا، کیونکہ میرے کریم آقا کا فرمان ہے۔ آج جنید صاحب معاشرے کے اندر جو فتنہ اور فساد برپا ہے، جو حسد اور اس کے بعد جو آپا دھاپی افراتفری جو پیدا ہوئی ہے، وہ اسی وجہ سے کہ ہم اوپر دیکھتے ہیں نیچے نہیں دیکھتے۔ اگر نیچے دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور ہم شکر کیوں نہیں ادا
عطا کرتے ہیں ہم ہمیشہ اوپر دیکھتے ہیں. تو آپ کا یہ یعنی نعمتوں میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو اور عبادتوں میں اپنوں سے اوپر. بالکل زبردست فرمایا کہ میں نے کبھی کسی کے سامنے سوال نہیں کیا, دست دراز نہیں کیا. اللہ. اب یہیں سے آپ پروفیشنل بیگنگ کو دیکھ لیجئے. اب عید کا موقع آ رہا ہے, آپ کی سڑکیں جو ہیں بھر جائیں گی, پروفیشنل بیگر سے بھر جائیں گی. تو میں اس یعنی آپ کی نصیحت اور وصیت سے یہ ایکسٹریکٹ کروں گا کہ ہمیں ان لوگوں کو ڈسکریج کرنا چاہیے, کنڈیم کرنا چاہیے پروفیشنل بیگنگ کو, تاکہ یہ پن پہ نہ. حدیث پاک میں درست. اور اگلی آپ آتا ہے کہ آپ صلہ رحمی کرو, رشتوں کو جوڑو, رشتوں کو توڑو. اور میں نے ہمیشہ رشتوں کو جوڑا ہے. فرماتے ہیں حق بولو, خواہ وہ کس میں کتنی ہی بٹرنیس و تلخی کتنی کیوں نہ ہو. یہ مت سوچو میں اگلے کا رسپانس کیا ہوگا, رد عمل کیا ہوگا, بلکہ ہمیشہ سچ بات کہنی ہے اور حق بولنا ہے. اچھا, اس میں ایک علامہ صاحب بات ہے کہ آپ حکمرانوں سے اور بادشاہوں سے گھبراتے نہیں تھے. قطعاً نہیں گھبراتے, کبھی بھی جو ڈر کے خوف کی کوئی بات نہیں گھبراتے, بالکل جو بات اسٹریٹ ہے وہ حق کی بات آپ نے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آپ گھبراتے بھی نہیں تھے. جب آپ نے مینا کے اندر جب پتہ چلا کہ سید عثمان غنی نے 4 رکعت نماز ادا کی ہے, تو آپ نے فرمایا کہ یہ درست نہیں ہے. میں نے شیخین کریمین کے ساتھ نمازیں ادا کی مینا کے اندر, وہ 2 رکعت تھی, لیکن جب خود جماعت کا وقت ہے تو 4 پڑھا دی, فرض پڑھا دی. لوگوں نے پوچھا بھی تو آپ اختلاف کر رہے, فرمایا وہ الگ بات ہے, اختلاف الگ بات ہے, لیکن میں امت کے اندر فتنہ اور فساد برپا نہیں کرنا چاہتا. کیونکہ میں نے اپنے کریم آقا علیہ السلام کو سنا, فرمایا جو اپنے امیر کی مخالفت کرتا ہے یا اس کے ساتھ کرتا ہے ٹکراؤ تصادم قلین کرتا ہے, فرمایا اس کے گلے سے دین کی رسی کو نکال لیا جائے گا. کیا تدبر, کیا فرمایا مجھے اس بات کا خوف تھا, وگرنہ میں ہی 2 رکعت نماز ادا کرتا, لیکن آپ نے 4 ادا کی. یعنی اختلاف بھی کیا, اختلاف کے باوجود عمل وہی کیا جو خلیفہ وقت کا عمل تھا. اللہ. آپ نے فتنہ برپا نہیں کیا. فرماتے ہیں کہ ملامت کا مجھے کبھی خوف نہیں ہوا, ملامت کا خوف نہیں. اور فرمایا کہ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ لا حول ولا قوت کا ورد کیا کرو, اور وہ ہمیشہ ورد کرتا ہوں. اور یہ بڑی کثرت سے آپ ورد کیا کرتے تھے, لا حول ولا قوت کا ورد کیا کرتے تھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. ایک مرتبہ سرکار علیہ السلام نے یہ بھی آپ کو فرمایا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم نیک آدمی ہو. اچھا کیا بات ہے, سرکار کی زبان اقدس سے جس کو نیک کہا جائے, سچا کہا جائے. اور ان قریب میرے بعد تم پر آزمائشیں آئیں گی. آپ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رائے خدا کی آزمائش؟ فرمایا ہاں. فرمایا ٹھیک ہے, حکم الہی کو خوش آمدید. کیا خوبصورت بات ہے, آپ کا پردہ فرمانا اور جو سرکار علیہ السلام نے بشارت دی تھی, ذرا وہ بتائیے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر جو باقی قافلہ تھا اس سے کچھ پیچھے رہ گئے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا آپ دور سے آ رہے ہیں, سامان اٹھایا ہوا ہے, سواری آپ کی پیچھے رہ گئی, سامان خود اٹھایا اور قافلے سے تنہا آپ چل رہے تھے, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ذر دنیا میں آیا بھی اکیلا ہے, اکیلا رہے گا, دنیا سے جائے گا بھی اکیلا, اور اٹھایا بھی اکیلا جائے گا. اللہ. اچھا, اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی کو 3 جملوں میں بیان کر دیا. اللہ اللہ. اکیلے آئے ہیں, اکیلے جائیں گے, اور اکیلے اٹھائے جائیں گے. اللہ. جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو مدینہ طیبہ سے قریب ایک بستی ہے مقام ربضہ, آپ اس بستی میں چلے گئے. وہاں آپ کی اہلیہ تھیں اور ایک بیٹی آپ کے ساتھ موجود تھی. وصال کا وقت جب قریب ہوا تو آپ کی اہلیہ رونے لگ گئیں. آپ نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ رونے کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ گھر میں کفن کا کوئی ایسا کپڑا نہیں ہے, اگر آپ دنیا سے چلے گئے تو میں کفن کس کپڑے میں دوں گی, جنازہ کون پڑے گا, تدفین کون کرے گا اس ویرانے کے اندر جہاں دور دور تک آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے خلیل نے فرمایا صحابہ کرام کی ایک جماعت کے اندر
نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم میں سے ایک شخص کا انتقال ویرانے میں ہوگا، لیکن جب اس کا انتقال ہوگا، وصال کا وقت ہوگا، تو مسلمانوں کی ایک جماعت وہاں پہنچے گی جو اس کا جنازہ بھی پڑھے گی اور اس کے جنازے کی امامت کرانے والے صحابی بھی اس میں موجود ہوں گے۔ تو باقی جو صحابہ اس وقت موجود تھے ان کا انتقال شہر میں ہو چکا ہے، اب میں اکیلا رہ گیا ہوں، اور مجھے زبان رسول پر اس قدر یقین ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ میرا جنازہ نہ ہو اور صحابہ کرام نہ پہنچے، وہ قافلہ ضرور پہنچے گا، کیونکہ یہ بات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، یہ تیقن بیسیکلی ان کا۔ بالکل، اب تم ایسا کرو کہ میرا جو جنازہ ہے یا میرا جنازہ ہے چارپائی کو اٹھا کر اس کو تم راستے میں رکھ دو، اور انتظار کرو کہ آنے والا آئے گا، جس کی خبر نبی علیہ السلام نے دی تھی وہ آئے گا، تو میرے جنازے کو تم وہاں رکھ کر اس کا انتظار کرنا۔ اب جنازہ رکھ دیا گیا، انتظار کیا گیا، وہ قافلہ پہنچایا۔ اب وہ قافلہ جب پہنچا اور انہوں نے آتے ہی پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے، تو خبر دی گئی کہ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ ہے، تو آپ ان کی تدفین میں ہماری مدد کریں۔ تو اس میں وہ صحابی رسول ہیں جن کو حضرت عبداللہ ابن مسعود فقیہ امت کہا جاتا ہے، آپ نے چیخ ماری اور چیخ مار کر کہا میرے بھائی، میرے دوست، حضرت ابو ذر غفاری سے لپٹ گئے، اور پھر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھا تم نے نبی علیہ السلام کی وہ خبر کہ آیا بھی اکیلا ہے، دنیا سے جائے گا بھی اکیلا اور اٹھایا گیا بھی اکیلا، جہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سامان سے کفن نکالا۔ اب یہاں یہ بات بڑی قابل توجہ ہے کہ دنیا سے جانے والا کم از کم اپنے گھر سے کفن تو اپنا ساتھ لے کر جاتا ہے، یہ اس طرح اکیلے گئے کہ کفن بھی اپنا نہیں لے کر گئے، کفن بھی حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنے سامان سے نکالا۔ اور یہی فکر ان کی بیوی کو تھی جس وقت وہ پریشان تھی، یہ بار بار سوال کر رہی تھی کہ آپ کا کفن کا انتظام کیسے ہوگا، کفن بھی موجود نہیں ہے۔ جی بالکل۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا۔ اب جنازہ پڑھانے والا کون ہے؟ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کی رضا امت کے سب سے بڑے آدمی کی رضا ہے، اور ان کے علم پر تصدیق نبی علیہ السلام نے فرمائی، اور ان کے علم پر جو اعتبار ہے، اعتماد ہے، اس کی وصیت نبی علیہ السلام نے فرمائی، تو انہوں نے جنازے کی امامت فرمائی۔ اچھا، یہاں آپ کے سیرت نگاروں نے لکھا یہ جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ ہے یہ خود ایک راز ہے، یہ خود ایک اسرار ہے، وہ اس لیے کہ یہ سر ہے کہ اس حوالے سے کہ آپ جا رہے ہیں مکہ کی طرف، جبکہ ابھی حج کا موسم گزر رہا ہے، حج کے ایام گزر رہے ہیں، اور اس وقت آپ کا مکہ جانا کہ جبکہ حج کے ایام گزر گئے، یہ خود ایک راز تھا کہ اس وقت مکہ المکرمہ جانا، یعنی یا تو پہلے جاتے حج میں شریک ہوتے اور حج کے ایام ختم ہوتے ہی مکہ المکرمہ جانا، یہ اس بات کی دلیل تھا، یہ خود نہیں آئے تھے، ان کو باقاعدہ ایک روحانی قوت نے ادھر بھیجا تھا، اور وہ خبر کی، اور اس خبر کے مصداق بن کر یہ آئے کہ وہاں میرے ایک صحابی پہنچیں گے اور وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کی امامت بھی کریں گے اور پھر ان کی تدفین بھی کریں گے۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ رازدار اسرار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو یہ بھی ایک اسرار ہی تھا کہ کون آئے، کہاں سے آئے، کس طرح سے آئے اور کیسے بھیجے گا۔ جی بالکل۔ اور پھر جب جنازہ ہو گیا، تدفین ہو گئی، تو پھر آپ دیکھیے اپنی بیٹی سے کہا کہ وہ جو مہمان آئیں گے تو ان کو کھانے کے بغیر نہیں بھیجنا، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ تدفین سے پہلے کہہ چکے تھے۔ جی بالکل، اللہ اکبر۔ تو یہ آپ یہ تاکید کر چکے تھے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکے، اور یہ خود ایک دیکھیے راز ہے، ایک تو اس قافلے کا آنا اور پھر بار بار آپ کا یہ جملہ فرمانا کہ آنے والا آتا ہی ہوگا، یعنی اس بات کا یقین تھا، اور بار بار یہ بات کہی کہ وہاں نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تھی کہ تم میں سے ایک جو ہے وہ ویرانے کے اندر، تو وہ میں ہوں، باقی چونکہ دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، تو یہاں ہم نبی علیہ السلام کی وہ جو نگاہ نبوت ہے، یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ سرکار تو اس قافلے کے قدم بھی گن رہے تھے، حضور یہ بھی جانتے تھے کہ یہ قافلہ کس وقت وہاں پہنچے گا، جنازے کی امامت کون کرے گا، جنازے میں کون شریک ہوگا، ویرانے میں اس وقت کون ہوگا، ان میں سے کون ہے جس کا انتقال وہ مقام رضا پر ہوگا، اس کیفیت میں ہوگا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نگاہ نبوت کا کمال ہے کہ آنے والے حالات جو تھے ان کی ساری خبر نبی علیہ السلام پہلے دے چکے تھے۔ یعنی وہ میں اس وقت آپ کو بتا نہیں سکتا، آپ کی گفتگو جو ہے پتہ نہیں کہاں سے کہاں مجھے لے گئی۔ وہ اپنے ہر غلام پر نظر رکھتے ہیں، بات یہ ہے کہ وہ اپنے ہر غلام پہ نظر رکھتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ میرے غلام کو مجھے کس وقت کیا دینا۔ اب یہاں پہ ایک بات آخری ذرا اور سمجھائیے، دنیا کو ٹھوکر ماری، مولا کائنات کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دنیا کو آپ نے بھی 3 طلاقیں دی نا، کہاں مطلب دنیا کو رکھا ہی نہیں، 3 طلاقیں دی آپ نے۔ اب دیکھیں جاتے ہوئے کفن موجود نہیں ہو جس کا، بظاہر دنیا ہی دیکھے کہ کفن موجود نہیں، یعنی اس حد تک جو غربت کا اور اسرت کا عالم ہے اور فقر و فاقے کا عالم ہے، اور مقام کیا ہے کہ عرش مولا پہ دھومیں ہیں
کہ ایک آ رہا ہے جو سرکار علیہ السلام کا غلام ہے. یہ کیسی بات ہے؟ یہ سمجھائیں لوگوں کو کہ اصل تو یہ رفعت اور مقام ہے. دیکھیے جنید بھائی، جبریل امین خود حاضر ہیں بارگاہ رسالت مآب میں، اور حضرت ابو ذر غفاری سامنے سے گزرتے ہیں. تو حضرت جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور یہ ابو ذر ہے نا؟ آپ نے فرمایا جبریل تم ابو ذر کو جانتے ہو؟ حضور عرش والے جانتے ہیں، آسمان والے جانتے ہیں. ان کی دو خاصیتیں ہیں، ایک تو یہ سورہ اخلاص جو ہے بڑی کثرت سے پڑھتے ہیں، دوسرا جو ہے مال کے ساتھ محبت نہیں کرتے. یعنی اخلاص کی وجہ سے ایسا اخلاص پیدا ہوا، اخلاص کی وجہ سے ایسا اخلاص کہ عرش پر دھومے ہیں، عرش پر ان کے چرچے ہیں. فرمایا حضور زمین والے ان کو اتنا نہیں جانتے جتنا عرش والے جانتے ہیں. ان کی دو خاصیتوں کی وجہ سے، ایک تو سورہ اخلاص کی کثرت، اور دوسرا یہ جو مال کو انہوں نے ٹھوکر ماری ہے اور دنیا کو ٹھوکر ماری. اور وہ جو بات آپ نے فرمائی کہ میں اس حال میں نبی علیہ السلام سے ملوں گا جس حال میں مجھے سرکار نے چھوڑا، تو وہ اس کا مصداق بن کر آپ دنیا سے گئے کہ اس کے بعد کوئی مال و دولت کے انبار نہیں تھے، اور اس حال میں آپ دنیا سے تشریف. سبحان اللہ جی. اللہ تعالیٰ آپ تینوں احباب کو جزائے جمیل عطا فرمائے. اور آپ لوگ آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، میرے لیے کم از کم بڑے سعادت کی بات ہے. بہت سیکھتا ہوں میں، اور پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو کیا کچھ آپ بتلا کے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے جمیل عطا فرمائے. میں دعا کر سکتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کتاب الشفا، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حصول کا عمل. جو شخص روزانہ نماز عشق کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ خلوص نیت سے ایک مرتبہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا معمول بناتا ہے تو اس کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجاگر ہوتی ہے. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک کہ جس دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری و ساری رہتا ہے وہ دل ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور شیطانی خواہشات اس پر غلبہ نہیں پا سکتی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.